अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ ब्रेक विद मियां अकील के साथ आज आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तोशाखाना फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी गई। उस अपील के में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकम्मल फ़ैसला जो था वो सज़ा जो थी वो मुअत्तल की थी, फ़ैसला मुअत्तल किया था। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं है कि हमने सिर्फ सज़ा को मुअत्तल की थी लेकिन फ़ैसला मुअत्तल नहीं किया था। इसलिए अदालत से ये सज़ा की गई है कि इमरान खान को बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो फ़ैसला मुअत्तल किया गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो पूरा फ़ैसला मुअत्तल किया जाए, सज़ा ना मुअत्तल की जाए। उसकी बुनियाद के ऊपर इमरान खान को फिर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी मिल जाएगी अल्टीमेटली। तो इस अपील का दायर होना, फिर इस अपील के ऊपर एतराज़ात लग गए रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से कि जनाब आपने फ़लाँ फ़लाँ दस्तावेज़ात जो हैं वो साथ नहीं लगाई। ये तो एक मामूल की खबर थी, लेकिन इस खबर से पहले और इस खबर के बाद क्या हुआ वो इंतहाई अहमियत की हामिल है। सुबह तकरीबन इंतज़ार पंजोता साहब ने खलबली उस वक्त मची जब इंतज़ार पंजोता साहब ने एक ट्वीट किया, जो कि वकील हैं इमरान खान साहब के, वो और शहबाज खोसा, कि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हमारा मुंशी जो था वो इमरान खान की अपील दायर करने के लिए गया। तो उस अपील को दायर करने से पहले ही उनके मुंशी से जो थी फाइल, मोबाइल और तमाम चीज़ें जो वो छीन ली गई। 4 नामालूम अफराद का जो है बताया गया। इस हवाले से ये भी बताया गया कि वकला ने, और ये भी काफ़ी शोर डाला अमली तौर पर प्रैक्टिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाकर, कि जनाब इन लोगों को ट्रेस किया जाए। ये एक अपनी नौइयत का बड़ा वाक़या था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे वाक़यात कभी हुए नहीं। हाँ, अलबत्ता चंद रोज़ पहले हमने एक एप्लीकेशन ज़रूर देखी थी कि एक शख्स ने किसी गरीब शख्स को बुलाया और कहा कि आपका मुकदमा लग गया है ज़मानत का और आप इतने लाख रुपए लाएँ और जो है आपका बेल ऑर्डर जो है वो मिल जाएगा, तो आप वो ले जाएँ। और उस शख्स ने पैसे लिए सुप्रीम कोर्ट में और उसके बाद वो रफू चक्कर हो गया, उसके ऊपर मुकदमा भी हो गया। बहरहाल आज ये दूसरा वाक़या है, ये इंतहाई अहमियत का वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट जिसके अंदर अगर कोई आम शहरी जाना चाहे तो वो जा नहीं सकता। अगर कोई आम शहरी सुप्रीम कोर्ट के पास से गुजरना चाहे, मैं पास से गुजरने के वहां पर से पुलिस वाले रोक के पूछते हैं, भाई इधर क्या कर रहे हो तुम, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये रेड जोन है, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट में के अंदर, उसकी हदूद के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर, सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग के अंदर ये नहीं हुआ। ये वाकया पेश आया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हदूद बिल्डिंग के अंदर, कि जनाब बिल्डिंग के अंदर जहां एओआर, जहां मुकला बैठते हैं, जहां कापी शॉपी तैयार होती हैं, वहां पर यह वाकया पेश आया। और इस वाक़े ने यकीनी तौर के ऊपर खलबली मचा दी। अब इस वाक़े के ऊपर पेशरफ्त ये हुई है कि वकील इंतज़ार हुसैन पंजोता और सरदार शहबाज एडवोकेट, इनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये एक दरख्वास्त दायर कर दी गई, जिसके बाद एक नवा रोला पै गया। रोला ये पै गया कि इन्होंने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये इस्तदा की है कि सुबह तकरीबन 9:30 से 10 बजे के दौरान सुप्रीम कोर्ट बार के ऑफिस के सामने 4 लोगों ने मोहम्मद उस्मान नामी मुंशी क्लर्क को जो है रोका, उससे मोबाइल छीन लिया, उसकी अपनी जो ज़ाती चीज़ें थी वो छीन ली और उससे जो इमरान खान की पटिशन थी वो छीन ली। तो दोस्तों ये रोला अब इसलिए पड़ गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने जाने वाले हर शख्स की एंट्री की जाती है। अब इस दरख्वास्त जो इनकी जानिब से दी गई है, उस दरख्वास्त के अंदर भी यही मौक़िफ़ अपनाया गया है कि अगर उन लोगों को वीडियोस के ज़रिए ट्रेस आउट किया जा सकता है, उन्हें पहचाना जा सकता है, उन लोगों की शिनाख्त भी की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई भी शख्स बिला वजह गैर ज़रूरी तौर पर राह जाते हुए जिस तरह आम कचहरियों के अंदर होता है, उस तरह नहीं होती सुप्रीम कोर्ट के। वहाँ पर कोई भी जाए और कुछ भी करके आ जाए। सुप्रीम कोर्ट में दाखिली रास्ते के ऊपर हर शख्स का शनाख्ती कार्ड लिया जाता है, उसकी शनाख्त पूछी जाती है, फिर उसके बाद वो शख्स अंदर दाखिल होता है। तो इनकी जानिब से जो दरख्वास्त दी गई बड़ी जामे दरख्वास्त है। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वक़ार को एक मरतबा चैलेंज किया गया है और ये कहा गया कि जनाब सुप्रीम कोर्ट जैसी बड़ी अदालत, सुप्रीम कोर्ट जैसे बड़े फोरम के ऊपर भी इस तरह के वाक़यात पेश आया है या पेश आ गया है, जो वाक़यात हम सुन रहे थे कि कचहरी में हो रहे हैं, कोई किसी से फॉर्म छीन के भाग गया, कोई किसी से जनाब मोबाइल छीन के भाग गया, कोई किसी के साथ कुछ और मिसहैप हो गया, लेकिन ये वाक़यात अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत के अंदर हो गया,
جس کے بعد یہ رولا کافی پڑ گیا اور امید ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی اس واقعے کا نوٹس لیں گے اور اس واقعے کے حوالے سے بات کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد ناظرین دوسری جانب آڈیو لیکس کے حوالے سے جو بشرا بی بی اور سردار لطیف موسیٰ کی آڈیو لیکس ہوئی تھی، اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا جامع حکم نامہ جاری کیا ہے۔ جسٹس بابر ستار نے یہ حکم نامہ اس کیس کی سماعت کی تھی۔ اب ان کی جانب سے حکم جاری کیا گیا اور انہوں نے ڈی جی آئی بی کو سے 3 ہفتوں میں رپورٹ طلب کرتے ہوئے انہیں ذاتی حیثیت میں بھی طلب کر لیا اور ساتھ ان سے کہا گیا کہ آڈیو کس نے لیک کی، آڈیو کہاں لیک ہوئی، آڈیو لیک کرنے والا اکاؤنٹ ہولڈر کون ہے، اور پھر ساتھ ہی ڈی جی آئی بی انہیں بھی طلب کیا گیا ہے، ڈی جی آئی بی سے یہ تمام چیزیں طلب کی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا گیا کہ کیس کی سماعت کے دوران آئی ایس آئی کی جانب سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ ان کے پاس یہ میکانزم، یہ طریقہ کار موجود نہیں کہ وہ ٹریس آؤٹ کر سکیں کہ کون سی ویڈیو کس نے کس فورم کے اوپر لیک کی ہے، اس لیے یہ صلاحیت ایف آئی اے کے پاس ہے۔ تو عدالت نے ڈی جی ایف آئی اے کو بھی آئندہ سماعت کے اوپر 19 فروری کو طلب کر لیا۔ پھر عدالت نے ان سے کہا ہے کہ ریلیز ویڈیو آڈیو ریلیز کرنے والوں کے حوالے سے تفصیلات دیں۔ ساتھ ہی عدالت نے چیئرمین پی ٹی اے پاکستان ٹیلی کام اتھارٹی ان کو بھی طلب کر لیا اور ان سے کہا کہ ہمیں بتائیں کہ اس حوالے سے کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں کہ کیا لوگوں کی پرائیویسی جو ہے وہ خراب نہ ہو، ڈسٹرب نہ ہو، لوگ کی جو ویڈیوز ہیں، جو آڈیوز ہیں وہ ریکارڈ نہ کی جا سکیں۔ اور ساتھ ہی ڈیٹا سیکیورٹی کے حوالے سے ڈی جی پی ٹی اے کو کہا ہے کہ وہ عدالت کی معاونت کریں۔ پھر ناظرین آج کی ایک اور اہم خبر یہ ہے کہ علیمہ خان نے آج پہلے بھی اس حوالے سے کہا ہے، آج انہوں نے باقاعدہ کہا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ میں سائفر کیس کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ جلد امریکہ اور برطانیہ کے اندر سائفر کیس کو لے جائیں گے اور وہاں پر مقدمات جو ہے وہ دائر کریں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ مزید تفصیلات فراہم نہیں کر سکتی لیکن تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ اب سائفر کیس پاکستان کا اندرونی معاملہ تھا، پہلے ہی عمران خان کے اوپر یہ مقدمہ چل رہا ہے کہ جناب انہوں نے بین الاقوامی دشمن کے مفاد کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اب اس معاملے کو اگر انٹرنیشنلی امریکہ یا برطانیہ کی عدالت میں لے جایا جاتا ہے تو میرے خیال سے اس کے اثرات ان کو شاید وہاں سے تو کوئی مثبت رزلٹ نہ مل سکے، لیکن یہاں پاکستان کے اندر عمران خان کے لیے مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پھر ناظرین بلے کا نشان جو اب کل پاکستان تحریک انصاف کو کہا گیا تھا کہ آپ کو نہیں دیا جا سکتا، اب بلے کے نشان کا ایک اور دعوے دار پیدا ہو گیا۔ بلے کے نشان کے حوالے سے ایڈیشنل سیکرٹری ہم عوام پارٹی احمد زمان خان نے بتایا ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک درخواست دائر کر دی ہے اور اس درخواست کے اندر انہوں نے یہ موقف اپنایا ہے کہ پہلے ہماری جانب سے بلے کا نشان جو ہے وہ مانگا گیا تھا لیکن بلے کا نشان ہمیں نہیں دیا گیا۔ اب کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو بلے کا نشان نہیں دیا جا رہا، انہیں پہلے تالے کا نشان دیا گیا تھا، اب وہ تالے کا نشان بھی ان سے واپس لے لیا گیا۔ کچھ ڈاکومنٹس انہوں نے پورے نہیں کیے تھے تو اب غالباً وہ ڈاکومنٹس انہوں نے پورے کر دیے ہیں، تو اب اس کے لیے انہیں بلے کا نشان دیا جائے، یعنی بلے کے یہ دعوے دار بن گئے۔ اب اس کے بعد ناظرین آخر میں آپ کو کچھ دلچسپ مقابلے، بڑے مقابلے جو الیکشنز کے حوالے سے ہونے جا رہے ہیں، کس کا مقابلہ کس کے ساتھ ہوگا، وہ آپ کو کچھ لائنز میں شیئر کر دیتا ہوں کہ کہاں پر کس نے ڈاکومنٹس حاصل کیے ہیں، کس نے کہا جاتا ہے نامزدگی حاصل کی ہے۔ نواز شریف کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ این اے 130 لاہور اور ان کے کورنگ کینڈیڈیٹ ہوں گے بلال یاسین، شہباز شریف این اے 123 اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے پی پی حلقہ 158 اور 164 سے بھی الیکشن لڑیں گے۔ پھر اس کے علاوہ کراچی سے شہباز شریف جو ہے این اے 242 کراچی اور ایک سے علاوہ این اے 132 اور مصطفیٰ کمال جو ہوں گے کراچی میں وہ شہباز شریف کے مقابلے میں ہوں گے۔ بلاول بھٹو لاہور سے ہی این اے 128 میں اپنے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کرانے جا رہے ہیں، ان کے وہاں سے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے گئے ہیں۔ خواجہ احمد حسان ان کے مقابلے میں ہوں گے، لیاقت بلوچ صاحب ان کے مقابلے میں ہوں گے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی امیدوار، نامور امیدوار کا سامنے کا ابھی معلوم نہیں۔ پھر عمران خان این اے 89 میاں والی سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گے، اس کے حوالے سے کہا گیا۔ پھر اسلام آباد کا بھی کہا گیا تھا کہ وہ اسلام آباد سے الیکشن لڑیں گے، لیکن اسلام آباد سے کافی زیادہ ٹکٹ کے دعوے دار ہیں، ٹکٹ کے امیدوار ہیں، تو شاید عمران خان اسلام آباد سے الیکشن نہ لڑیں، لیکن بہرحال میاں والی این اے 89 سے ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ جمع کروائے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ صنم جاوید کے والد جاوید اقبال، صنم جاوید تو گرفتار ہیں لیکن ان کے والد جاوید اقبال نے کہا تھا کہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ شہباز شریف اور مریم نواز کے مقابلے میں این اے 123
PP 150, PP 158 اور 164 سے جو ہے وہ الیکشن لڑیں گی، یعنی مریم نواز اور شہباز شریف کے خلاف۔ اب مریم نواز کے حوالے سے مزید کہا گیا کہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ NA 120 اور NA 119 سے جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ پنجاب اسمبلی کے لیے PP 159، 160 اور 165 سے بھی وہ الیکشن لڑنے کے حوالے سے کاغذات جو ہے وہ جمع کرائیں گی۔ خرم حمید روکڑی NA 89 سے عمران خان کے مقابلے میں کاغذ جو ہے وہ جمع کروائیں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان بڑا نام ہے، NA 147 خانے وال، ملتان ڈویژن ہے، خانے وال ضلع ہے، تو وہاں سے یہ جو ہے علیم خان سربراہ ہیں پاکستان استحکام پارٹی کے، وہاں سے یہ الیکشن لڑیں گے۔ لاہور سے بھی لڑ سکتے ہیں، ان کا ارادہ ہے لاہور سے بھی۔ راجہ پرویز اشرف NA 152، پرویز الہی 69 NA 69 سے، خواجہ آصف NA 71 سے سیالکوٹ سے ہے۔ پھر اس کے علاوہ خواجہ پرویز الہی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ PP 46 اور 47 سے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ ندیم افضل چند سرگودا NA 86 NA 82 جو ہے وہاں سے انہوں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے ہیں، اب دیکھتے ہیں دونوں پر جمع کرواتے ہیں یا ایک پر جمع کروائیں گے۔ عطا اللہ تارڑ گجرانوالہ NA 77 سے اپنے کاغذات جمع کروائیں گے۔ ناظرین، یہ انتخابات کے حوالے سے اپڈیٹس جو تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، اس کے علاوہ جو اوورآل واقعات تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیے۔ تو ویلاگ اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔